اصل میں یہ فتنہ ہے کہ جیسے ہی 18 ذی الحج یوم غدیر، جس دن اعلان ولایت مولائے کائنات ہوا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو فوراً یہ کھڑے ہو جاتے تختیاں لے کے، نہیں صاحب یوم شہادت ہے، یوم شہادت ہے، یوم شہادت ہے، اس لیے تم جو ہے یہ خوشی نہیں منا سکتے، تم جو ہے وہ جلد سے جلوس میں یہ نہیں کر سکتے، حضرت عثمان کا یوم شہادت۔ یہی وہ لوگ ہیں جو محرم کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں خوشیاں مناؤ، دسترخوان بڑا کرو، خوب کھلاؤ، نئے کپڑے پہنو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آئے گا تو پھر اس پہ کہتے ہیں نہیں غم مناؤ۔ یہ بازیگر ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ہر جگہ پہ اسٹیٹمنٹ چینج کرتے ہیں، ان کا قول بدلتے رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق تاریخ شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نظر نواز ہوئی، تو میں جو پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی مختصر میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے جو ڈالا تھا وہ 8 قول میں نے بتائے تھے۔ امام واقدی فرماتے ہیں کہ 35 ہجری تھی، 12 یا 8 ذی الحج تھا۔ ابن ابی شیبہ، ابن سعد مسند احمد ابن حنبل، ابن عساکر، ابن الاسیر، اسد الغابہ، طبری اور ریاض النظرہ میں ہے کہ 12 تاریخ تھی اور 35 صدی ہجری تھی۔ تیسرا قول یوم النحر کے تعلق سے ہے کہ 10 سے لے کے 12 کے بیچ میں ہوا، جس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں۔ چوتھا قول اللیث بن سعد کا ہے، جنہوں نے کہا 12 یا 13 کو ہوا۔ پانچواں ابو نعیم الفضل کا ہے، انہوں نے کہا 12 سے 14 کے بیچ میں ہوا، جو ابن عساکر نے نقل کیا۔ خلیفہ ابن خیاط ابن الاسیر اسد الغابہ میں ہے کہ 12 تاریخ یا 17 تاریخ ذی الحجہ کی تھی اور 35 ہجری تھی، آپ کی شہادت ہوئی۔ ساتواں قول ہے 12 یا 18 تھی، جس کو طبری، ابن عساکر، ریاض النظرہ اور تاریخ الامم الملوک میں نقل کیا گیا۔ اور 8واں قول ابن الاسیر کا ہے، جنہوں نے کہا ہے 12 تاریخ تھی ذی الحج کی یا 28 ذی الحج تھی۔ اب میں ترجیحی قول میں نے اس پہ بیان کیا تھا کہ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث جو محققین گزرے ہیں انہوں نے ان میں کہا ہے کہ صحیح سند جو ہے ان تمام اقوال میں وہ 12 تاریخ کی ہے۔ تو ایک صاحب نے اس کے پیچھے فوراً جو ہے وہ اسکین پیجز لگائے کچھ، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ صاحب جو انہوں نے کہا ہے وہ غلط ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آخر مسئلہ کیا ہے اور بات کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جو انہوں نے نیچے اسکین پیج لگایا اور چیخ چیخ کے نیچے بتا رہے تھے، گالیاں بھی دے رہے تھے کہ صاحب 18 تاریخ ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ تاریخ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 12 کر رہے ہیں۔ تو اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں جو عز الدین ابن الاسیر ابو الحسن علی بن محمد جزری کی ہے، 8000 صحابہ کرام کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کا شہادت مدینہ میں جمعہ کے دن 18 یا 17 تاریخ ذی الحجہ 35 ہجری کو ہوئی۔ دیکھا آپ نے، 18 یا 17 اختلاف ہے، پہلا اختلاف، یہ 2 تاریخیں مل گئیں۔ اور اسی کو نافع نے بیان کیا اور ابو عثمان نہندی نے بیان کیا ہے کہ ایام تشریق یعنی 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحج کے بیچ میں کسی تاریخ میں ہوئی۔ اب کتنے ہو گئے؟ 7 تاریخیں ہو گئیں، اور انہوں نے کیا صرف 18 کے نیچے انڈر لائن کر کے بتایا کہ 18 بتایا ہے، باقی آگے انہوں نے انڈر لائن نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں دھوکہ دینا۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت شروع 11ویں سال اور 11ویں مہینے اور 22ویں دن حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت کے بعد ہوئی تھی۔ اور واقدی نے کہا ہے کہ ان کی شہادت یعنی سیدنا عثمان کی شہادت جمعہ کے دن ذی الحجہ کی 8 راتیں گزر کر یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ 35 ہجری میں ہوئی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ جمعہ کے دن 2 رات باقی تھی ذی الحجہ کی یعنی 28 تاریخ تھی، اس میں ہوئی۔ اور پھر واقدی کہتے ہیں کہ 49 روز یعنی 1 کم 50 روز محسوس رکھا، یا 2 ماہ 20 دن ان کو قید رکھا، محصور رکھا، اور اس کے بعد شہید کیا۔ اسحاق بن عیسیٰ نے ابو معشر سے نقل کر کے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان جمعہ کے دن 18ویں ذی الحجہ گزرنے کے بعد 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ 18 ذی الحجہ گزر جائے تو 19 لگ جاتی ہے، یعنی انہوں نے بھی 19 کا بیان کیا۔
یعنی ٹوٹل اس ایک ان کے اسکین پیج میں تقریباً 9 تاریخیں بیان کی گئی ہیں، اور صاحب نے صرف 18 کے نیچے جو ہے انڈر لائن کر کے یہ تاثر دینا چاہا کہ صاحب یہ دیکھیے بیان کرنے والا غلط کہہ رہا ہے، دی تھی کہ اتنے قول ہیں، اور سب سے زیادہ جو قول آیا ہے وہ 12 کا آیا ہے، اسی کو علماء نے ترجیح دی ہے۔ اب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں آ جائیں، فرماتے ہیں کہ خلافت کے 11ویں سال 11ویں مہینے میں 22ویں دن شہید ہوئے۔ چلیے، اور ان کے علاوہ کا قول ہے، یہ الاصابہ میں ہے کہ 18 ذی الحجہ میں شہید ہوئے، اور کہتے ہیں کہ عصر کے بعد جمعہ کے دن جب ذی الحجہ کے 18 دن گزر چکے تھے تب شہید ہوئے، یعنی 18ویں دن نہیں، 18 دن گزر چکے تھے، 19ویں کو شہید ہوئے، ٹھیک ہے، جب آپ کی عمر جو ہے رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 80 سال تھی۔ تاریخ الخلفاء جو ہر ایک بچہ پڑھتا ہے، جو مدرسے میں پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے، کہتے ہیں کہ ایام تشریق عید الاضحیٰ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ میں آپ کو شہید کیا گیا، لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس میں اختلاف نہیں کریں، 18 کی تاریخ آئی ہے، میں نے اس میں بھی بیان کیا، پہلے کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں، انہوں نے یہیں پہ انڈر لائن کیا اور ختم کر دی بات، جبکہ آگے کیا کہا گیا ہے، اور ہفتہ کے دن مغرب و عشاء کے درمیان جنت البقیع کے اندر اس مقام میں دفن کیے گئے جس سے حش کوکب کہتے ہیں، یہاں برابر لکھا نہیں ہے، اور آپ ہی وہ اولین شخصیت ہے جنہیں یہاں دفن کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں بدھ کے دن آپ کی شہادت ہوئی، بعض کا بیان ہے پیر کے دن 24 ذی الحجہ، 3 تاریخیں دی، اور ہمارے صاحب نے صرف ایک تاریخ پہ انڈر لائن کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ 18 ذی الحجہ، اختلاف اس میں بھی ہو گیا۔ چلیے اب آتے ہیں ہم لوگ تاریخ طبری میں، تاریخ الامم والملوک، اس میں 18 ذی الحجہ کا قول ہے، ٹھیک ہے، دیگر روایتوں سے لایا گیا ہے، جو میں نے اپنے بیان میں بھی کہہ دیا ہے کہ امام طبری کہتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ ہے 36 ہجری یا 35 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے، اس میں ایک قول 17 ذی الحجہ کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے 11ویں مہینے کے 22 دن گزر گئے تو ہوا، اس کو بھی انہوں نے نہیں کیا، صرف 18 جو روایت آئی ہے اس میں تاریخ طبری کا انہوں نے جو ہے انڈر لائن کیا۔ ہاں، فضائل صحابہ امام محمد ابن حنبل، اس میں یہ روایت ہے کہ ابو معشر سے روایت ہے، جو میں نے پہلے بھی اسد الغابہ میں بیان کیا تھا کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں ہوئی تھی، اور ان کی مدت خلافت 12 دن کم 12 سال تھی۔ تحقیق اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، اور ضعف شدید ہے، جس راوی پہ جرح ہوئی ہے وہ جرح مفسر ہے، اس لیے یہ قول جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس اس سے صحیح تر قول موجود ہے، اس لیے ہم جو ہے 12 کی تاریخ کو چنتے ہیں اور 12 کی تاریخ پر عمل کرتے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو 18 ہو گئی، جب 8 تاریخ لکھی ہوئی ہے، میں نے پہلے کہا ہے کہ 8 اقوال ملتے ہیں، سب سے کثرت سے 12 کا ذکر آیا ہے، محققین نے 12 اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، تو 12 ذی الحجہ ہے، اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے ہمارے لیے، تو ایسے اکابرین کا دن جو ہے آ جائے، ان کو یاد کر لینا، ان کی سیرت و کردار کے ذریعے اپنی سیرت و کردار کو جو ہے چمکانا، اور اپنے سیرت و کردار کے اندر جو ہے وہ اچھائیاں لانا، اپنے سیرت و کردار کو ان کے مطابق بنانا اور ان کی اتباع کرنا ہمارے لیے یہ ہے۔ اصل میں یہ فتنہ ہے کہ جیسے ہی 18 ذی الحجہ یوم غدیر، جس دن اعلان ولایت مولائے کائنات ہوا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو فوراً یہ کھڑے ہو جاتے تختیاں لے کے، نہیں صاحب یوم شہادت ہے، یوم شہادت ہے، یوم شہادت ہے، اس لیے تم جو ہے یہ خوشی نہیں منا سکتے، تم جو ہے وہ جلد سے جلوس میں یہ نہیں کر سکتے، حضرت عثمان کا یوم شہادت۔ یہی وہ لوگ ہیں جو محرم کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں خوشیاں مناؤ، دسترخوان بڑا کرو، خوب کھلاؤ، نئے کپڑے پہنو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک عنہ کا یوم شہادت آئے گا تو پھر اس پہ کہتے ہیں نہیں غم مناؤ۔ یہ بازیگر ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ہر جگہ پہ اسٹیٹمنٹ چینج کرتے ہیں، ان کا قول بدلتے رہتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آ کر اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے کہ صاحب انہوں نے اسکین پیج لگا دیے 18
انڈر لائن کر دیا، باقی سارے اقوال چھوڑ دیے. تو الحمدللہ عز و جل آپ کے سامنے ہے کہ ایسا کوئی بھی اسکین پہ جائے تو آپ اس سے ڈریے گا نہیں، پوری عبارت پڑھیے گا، پورا پیراگراف پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اختلاف ہے. علماء نے اور مورخین نے، محدثین نے 12، 13، 18، 24، 28، 19 کا جو ہے وہ قول کیا ہے. اس لیے ہم جو ہے ان میں سے پھر چھان بین کرتے ہیں، پھر اس کو پروسیس سے گزارتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں صاحب، تاریخیں تو بہت ساری دی ہوئی ہیں مگر ان تاریخوں میں 12 ذی الحجہ کی تاریخ یہ صحیح تر تاریخ ہے، یہ علماء اور محققین کا فیصلہ ہے. تو آپ حضرات نے جو ہے، میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ نے اس دن ایصال ثواب کیا ہوگا سیدنا عثمان غنی کا، ان کے نام پہ غریبوں کو، فقیروں کو کھلایا ہوگا، ان کے نام پہ صدقہ کیا ہوگا، ان کا ذکر خیر کیا ہوگا. نہیں کیا ہوگا وقت ہے اب بھی کر لیں آپ، اس لیے کہ 18 ذی الحجہ جیسا آئے گا تو وہ لوگ جن کے اندر ناسبیت کا کیڑا جنم لے چکا ہے، یا وہ بیچارے ناسبیت کو ہی سنیت سمجھ رہے ہیں، وہ فوراً بینر اٹھا کے، پلے کارڈ اٹھا کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور پکارنا شروع کریں گے. تو آپ جو ہے یہ جوابات ان کو دے دیجیے گا کہ بھائی یہ جواب ہے، آپ لیجیے، اپنا کام کیجیے، ہمیں یوم غدیر پر مولا کائنات کی ولایت کی خوشی منانے دیجیے. فقط واللہ عالم ورسولہ بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.